اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے ہے، ہم نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ زلیخا جیسوں سے تنبیہ اور مقابلے سے اجتناب کرو، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد وہ کہے گی کہ کیونکہ یوسف نے دیکھا کہ اس کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو زبردستی پر اتر آئے، اور اس وقت تم جرم کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ اس شیطانی امازگاہ سے دروازے کی طرف بھاگو۔ اے نبی خدا، یہ پیغام خداوند یکتا کی جانب سے، دروازے کی جانب بھاگو۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اطاعت کرنے پر مجبور ہو۔ خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے۔ سن رہا ہوں، کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ وائے ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا۔ علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں۔ میرے غصے کو مزید ہوا مت دو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ گنہگار کون ہے۔ میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دے گی۔ پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو۔ مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا۔ میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں۔ تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، کاری ماما گواہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے۔ اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی۔ آپ اس غلام کی باتوں پر یقین تو نہیں کرو گے نا؟ اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو
अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहां बुलाओ। युजार सिर्फ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। रहने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहां है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो न मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और न ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरी ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूं, कि इस बच्चे को यहां बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुत्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानु बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुत्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानु कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे?